ہم سب کے اندر نا ایک خواہش ہوتی ہے، محفوظ رہنے کی خواہش۔ یہ ایک بہت ہی بنیادی انسانی جبلت ہے، لیکن کیا ہوتا ہے جب یہی خواہش ایک بہت گہرے احساس میں بدل جائے؟ آج ہم ذرا اسی عدم تحفظ کے احساس کی گہرائی میں اتریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہماری زندگی پر آخر اثر کرتا کیسے ہے۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال، آخر ہم سب محفوظ رہنا چاہتے ہی کیوں ہیں؟ اچھا، اس کی وجہ بہت گہری ہے۔ یہ کوئی سیکھی سکھائی عادت نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ ہمارے اندر کی ایک فطری خصلت ہے، ایک قدرتی جبلت جو زندہ رہنے کی ہماری کوشش سے جڑی ہوئی ہے۔ اور دیکھیں، تحفظ کی جو خواہش ہے نا، یہ عالمگیر ہے، مطلب دنیا میں ہر انسان کے اندر ہے۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، بلکہ جب سے انسانیت ہے تب سے یہ خوف اور اس سے بچنے کی کوشش ہمارے ذہن کا حصہ رہی ہے۔ اچھا، تو عدم تحفظ کی حقیقت کیا ہے؟ یہ صرف ایک سوچ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا احساس ہے جو ہماری زندگی میں کئی الگ الگ شکلیں اختیار کر لیتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ خوف اصل میں دکھتا کیسا ہے۔ ذرا سوچئے، اس کی کتنی شکلیں ہیں۔ بچپن میں والدین کو کھو دینے کا خوف، امتحان میں فیل ہو جانے کا ڈر، کاروبار میں نقصان کا اندیشہ، صحت کا کوئی مسئلہ یا پھر مالی مشکلات کا سامنا، یہاں تک کہ اپنے خاندان کے مستقبل کی فکر کرنا، دولت کے چھن جانے کا وہم اور غربت میں ذلت کا تصور، یہ سب اسی کی شکلیں ہیں۔ یہ احساس آہستہ آہستہ ہمارے پورے وجود پر چھا جاتا ہے۔ لیکن تحفظ کی اس مسلسل تلاش کی ایک پوشیدہ قیمت بھی ہے، ایک ایسی قیمت جو ہم اپنے ذہن سے ادا کرتے ہیں، اور یہ وہ حقیقت ہے جو اکثر ہماری نظروں سے اوجھلی رہتی ہے۔ عام طور پہ ہم سب کیا سوچتے ہیں؟ یہی نا کہ اگر تحفظ مل گیا تو سکون مل جائے گا، لیکن جو اصل حقیقت ہے وہ بالکل الٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ عدم تحفظ کا یہ شدید احساس دراصل ذہن کی موت ہے۔ جی ہاں، ذہن کا بگاڑ، ایک ایسا ذہن جو ہر وقت 24 گھنٹے صرف اپنے آپ کو مضبوط اور محفوظ رکھنے کے منصوبے بناتا رہے، وہ آزاد نہیں رہتا۔ وہ تو اپنی ہی جہالت اور خواہشات کا غلام بن کر رہ جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ذہنی بگاڑ آخر ہوتا کیسے ہے؟ دراصل عدم تحفظ کا احساس ہمارے ذہن کو ایک ایسے قید خانے میں ڈال دیتا ہے جہاں سے نکلنا بہت ہی مشکل لگتا ہے۔ یہ پورا عمل کئی مراحل میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو مسلسل فکر شروع ہوتی ہے جو ذہن کو تھکا دیتی ہے، اور جب ذہن تھکتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خوف پیدا ہوتا ہے۔ پھر ذہن کمزور پڑ جاتا ہے اور بے چینی حد سے بڑھ جاتی ہے، اور آخر میں ذہن ٹھیک سے کام کرنا چھوڑ لیتا ہے اور مکمل طور پر زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو اثرات ہیں یہ صرف ذہن تک نہیں رہتے، یہ مسلسل فکر ہمارے بڑھاپے کے عمل کو بھی تیز کر دیتی ہے۔ سیدھے الفاظ میں عدم تحفظ کا احساس انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ ایک بہت ہی گہری مثال ہے کہ جسم خود اتنی جلدی نہیں تھکتا، لیکن ذہن کی اس مسلسل حکمرانی کا بوجھ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ آخر کار جسم کی یہ سلطنت بھی ایک دن ڈھہ جاتی ہے۔ اچھا، تو اس خوف کے قید خانے کو سمجھنے کے بعد سوال یہ ہے کہ کیا اس سے آزادی ممکن بھی ہے؟ جواب ہے ہاں، بالکل، اور اس کا راستہ علم سے، خود کو جاننے سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہاں دو طرح کے رویے ہیں۔ عام انسان عدم تحفظ کو اپنی عادت مان لیتا ہے اور بالآخر بے چارگی کی حالت میں ہی زندگی گزار دیتا ہے، جبکہ اہل علم یعنی وہ لوگ جو خود کو پہچان لیتے ہیں، وہ اس احساس کو اپنا اصل دشمن سمجھتے ہیں، اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور اسی سے حقیقی اطمینان پاتے ہیں۔ تو سب سے اہم بات یہاں یہ ہے کہ حل باہر نہیں، ہمارے اندر ہے۔ جو لوگ علم کی روشنی رکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ سچا سکون اور اطمینان دھن دولت یا طاقت جیسی بیرونی چیزوں میں نہیں ملتا، یہ تو ایک اندر کی کیفیت کا نام ہے۔ تو یہ سارا تجزیہ ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال پر لا کر چھوڑتا ہے کہ اگر حقیقی تحفظ بیرونی چیزوں جیسے دولت اور طاقت میں نہیں ہے تو پھر وہ ہے کہاں؟ شاید اس کا جواب بھی وہی ہے جہاں سے یہ خوف شروع ہوتا ہے، یعنی ہمارے اپنے اندر۔ اس پر ذرا سوچیے گا۔ ذرا سوچئے، ایک ایسا ذہن جو بالکل پرسکون ہو کیسا ہوتا ہوگا؟ ایک ایسا ذہن جو نہ ماضی میں اٹکا ہو نہ مستقبل کی فکر میں، بس اپنے حال میں اللہ کی رضا میں خوش۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں اصولوں پر چلتی ہیں، اور اسی وجہ سے انہیں ایک ایسا اندرونی سکون ملتا ہے جو بہت گہرا ہوتا ہے۔ اچھا، تو جب ہم ایسے کسی شخص سے ملتے ہیں تو پہلی نظر میں کیا لگتا ہے؟ کیا تصویر بنتی ہے ہمارے ذہن میں؟ عام طور پہ تو یہی لگتا ہے کہ بھئی یہ تو بڑے سادہ لوگ ہیں، دنیا سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، معصوم سے اپنے حال میں مگن۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ آئیے ذرا اس کو قریب کر دیکھتے ہیں۔ کیونکہ حقیقت
حقیقت تو اس کے بالکل برعکس ہے. جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ تو صرف اوپر کی سطح ہے. اصل کہانی تو بہت گہری اور سچ پوچھیں تو حیران کر دینے والی ہے. یہ سادگی جو ہے نا، یہ دراصل ایک پردہ ہے. تو چلیں اس پردے کے پیچھے جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے. یہ لوگ جنہیں ہم بھولے بھالے سمجھ رہے تھے، دراصل یہ غیر معمولی شاندار ذہنوں کے مالک ہیں. اور یہی تو سب سے دلچسپ بات ہے. تضاد دیکھیں، باہر سے لگتے ہیں بالکل سادہ، لیکن اندر وہ کمال کے حکمت عملی کے ماہر منجھے ہوئے تجربہ کار ذہن ہوتے ہیں. ان کی کاروباری فہم غضب کی ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی ایک ایسی حکمت عملی سے گزارتے ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو سوال یہ ہے کہ آخر ان کی یہ ماسٹر اسٹریٹجی ہے کیا؟ بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایک بہت بڑا سودا کیا ہوتا ہے. ایک ایسا سودا جو سب سے زیادہ کامیاب ہے. وہ اس چند روزہ دنیا کو ہمیشہ کی آخرت کے بدلے بیچ دیتے ہیں. اور یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہوتا. نہیں، یہ ایک سوچی سمجھی چال ہے. ایک سوچا سمجھا سودا جس کے لیے صرف جذبات نہیں بلکہ گہرا علم اور زبردست بصیرت چاہیے. اور یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے. یہ سودا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. ایک عام آدمی تو شاید اس کی گہرائی کو سمجھ بھی نہ پائے. نہیں، یہ اس سے بہت آگے کی چیز ہے. اس کے لیے ایک غیر معمولی انسائٹ، ایک ایسی عقابی نظر چاہیے جو صرف ذہین ترین لوگوں کو ملتی ہے. اور ان کی اس پوری اسٹریٹجی کی بنیاد ہمیں قرآن پاک کی آیت میں ملتی ہے. اور جو نیک ہو کر اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا اور آخرکار تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی جس نے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا، اس نے سمجھیں سب سے مضبوط سہارا پکڑ لیا، کیونکہ آخر میں تو سب کچھ اسی کی طرف جانا ہے. اچھا، تو یہ تو ہوئی ان کی سوچ اور حکمت عملی. لیکن سوال یہ ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں وہ کرتے کیا ہیں؟ ان کا آپریٹنگ پرنسپل کیا ہے؟ وہ کون سا اصول ہے جو انہیں اس مقام تک پہنچاتا ہے؟ دیکھیں، زندگی کا ایک بڑا مسئلہ دولت کے ارد گرد گھومتا ہے نا. ہر کسی کو پیسہ چاہیے، لیکن اصل سوال یہ نہیں کہ چاہیے یا نہیں. سوال یہ ہے کہ کتنا چاہیے. کیا اس اور زیادہ کی دوڑ میں خود کو تھکا مارنا ہے؟ تو جب ہم اعتدال کی بات کرتے ہیں تو ایک چیز بالکل صاف کر لینی چاہیے کہ اعتدال کا مطلب کیا نہیں ہے. اس کا مطلب رہبانیت نہیں ہے، دنیا چھوڑ دینا نہیں ہے، یہ ذمہ داریوں سے بھاگنا بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تو اس سے سخت ناراض ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں کو بے سہارا چھوڑ دے. تو یہ فقیری ہرگز نہیں ہے. اور اس معاملے میں ہمیں بالکل واضح ہدایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے ملتی ہے. آپ نے فرمایا، اے لوگو، اعتدال اختیار کرو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اس کے قریب تر رہو. کتنی صاف بات ہے. کوشش کرو کہ بیچ کا راستہ اپناؤ، اور اگر مکمل طور پر نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم اس کے قریب رہنے کی کوشش تو کرو. تو اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب نفس کو ہر چیز میں میانہ روی کی عادت پڑ جاتی ہے نا، تو وہ آزاد ہو جاتا ہے، خواہشوں کی غلامی سے آزاد. اور جب وہ آزاد ہوتا ہے تبھی وہ اصل میں طاقتور بنتا ہے. چلیں جی، اب ہم آتے ہیں اس تجزیے کے آخری اور سب سے دلچسپ حصے کی طرف. وہ حتمی شکل، وہ فائنل فارم جو ایک بیدار ذہن اختیار کر لیتا ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی زبردست مثال ہے. تو جب نفس آزاد ہو گیا تو وہ توانائی سے، اطمینان سے بھر جاتا ہے. اور یہی مطمئن نفس ایک ایسی ذہن کو کنٹرول کرتا ہے جو ہمیشہ جوان، صحت مند اور مضبوط رہتا ہے. ایک ایسا ذہن جو وقت کے ساتھ بوڑھا نہیں ہوتا. تو یہ آزاد ذہن، یہ ہے کیا چیز؟ اس کی طاقت کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی کمال کی مثال دی گئی ہے. ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کریں. ایک پہاڑی ندی ہے، پوری تیزی سے بہہ رہی ہے، شور مچاتا ہوا پانی. یہ ندی ہے زندگی کی بھاگ دوڑ، اس کے طوفان، اس کی مشکلیں. اور پھر اس تیز بہاؤ کے بالکل بیچ میں ایک چٹان کھڑی ہے، مضبوطی سے جمی ہوئی. بس یہی چٹان ہے وہ آزاد ذہن. اب پانی کا شور بڑھتا ہے، لہریں آ کر اس سے ٹکراتی ہیں زور زور سے، لیکن چٹان وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی. وہ وہیں کھڑی ہے، ہر طوفان، ہر بھمر کے سامنے سینہ سپر. یہی طاقت ہے ایک بیدار، ایک غیر متزلزل ذہن کی. اور یہیں پر یہ تجزیہ ہمیں ایک آخری گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے. کیا کبھی کسی نے دیکھی ہے ایسی چٹان، کسی تیز بہتی ندی کے بیچوں بیچ جو اپنی جگہ پر قائم ہو،
اور یہ سوال اصل میں ہمارے لیے ہے، کیا ہم بھی اپنی زندگی کے شور اور طوفانوں کے بیچ ایسی ہی چٹان بن سکتے ہیں؟